کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگوبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ تو میر انیس اپنے اس نظم کے اس بند کے اندر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں درخت تو موجود تھے، مگر دور دور تک کوئی ایسا درخت دکھائی نہ دیتا تھا جو پھلوں پھولوں یا پتوں سے ہرا بھرا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ درختوں پر جب سورج کی شعاعیں پڑتی تو چونکہ ان کے اوپر پتے جھڑ چکے تھے، ان کے اوپر تو وہ ٹینڈ بینڈ سے بن چکے تھے، ٹھیک ہے جی، تو ان کی شعاؤں پڑتی تو دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ جنگل میں آگ لگی ہوئی ہو اور ہر پودا اس آگ میں جل رہا ہو۔ اسی کو یہاں پر شاعر نے کہا صورت چنار، جل رہا تھا ہر ایک درخت، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ٹھیک ہے جی۔ اور بالکل اسی طرح جیسے چنار کے درخت اپنے سرخ پھولوں کی وجہ سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے ان میں آگ لگی ہوئی تھی، پھول مردہ ہو چکے تھے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہا جا رہا ہے جی سبزہ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ سبزہ زار بھی میں بھی کہتے ہیں جی، کوئی رونق نہیں دکھائی دیتی تھی، جو شاخیں کبھی پھولوں سے پھلوں سے لدی بندی نظر آتی تھی، آج وہ گرمی کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس شدید گرمی میں لوگ جینے سے بیزار ہو چکے تھے۔ آخری شعر کی طرف دیکھیے اس بند کے، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے۔ زیست بیٹے ذکر کیا تھا کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو، ٹھیک ہے جی۔ تو کہا جا رہا ہے جی اس شدید گرمی کے اندر لوگ جو ہے وہ جینے سے بیزار ہو چکے تھے، زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، ان کے دل جو ہے وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے، ان کی دلی امنگیں جو تھی جوش اور ولولے سرد پڑ چکے تھے۔ گرمی کی وجہ سے درختوں کے پتے وہ بھی جو تھے وہ بھی کملا گئے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ان کا رنگ بھی اڑ چکا تھا، وہ پتے بھی کبھی سرسبز و شاداب تھے، ان میں پیلاہٹ آ گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح دھوپ جو ہے وہ ہر رنگ کو کہتے ہیں جی اڑا دیتی ہے، تو اس طرح دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان پتوں کے اوپر جو ان کی ہریالی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور ہریالی جو ہے وہ پیلے رنگ کے اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ تو اس کو شاعر نے کہا پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو پیلاہٹ کہتے ہیں جی ان پتوں کے اوپر آ چکی تھی اور وہ اس طرح لگ رہے تھے جیسے دک کا مارا ہوا کوئی مریض ہو۔ دک بیٹے کہا جاتا ہے، دک مریض ہے، ایک مرض ہے، تو جس کو تپ دک بھی کہہ دیتے ہیں، جس کو یرکان کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو آپ ہیپاٹائٹس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مثل چہرہ مدکوک کہ جس طرح اس مرض کے اندر انسان مبتلا ہو تو اس کے رنگت جو ہے وہ پیلی ہو چکی ہوتی ہے، اس طرح اس مریض کے چہرے کی طرح کہتے ہیں جی ان پتوں کا رنگ جو ہے وہ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ اسی کے بات کو یہاں پر شاعر نے کہا ہے جی پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو دک کے مریض کا چہرہ چونکہ چہرہ بھی جو ہے خون کی کمی کی وجہ سے پیلا پڑ جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی شدت نے ہر ہرے بھرے پتوں کو بھی زرد کر دیا تھا، ان کی تازگی ختم ہو گئی تھی، ان میں زندگی کی سرخی نہیں رہی تھی، گرمی کی شدت سے سب کا حال جو ہے وہ برا حال ہو چکا تھا۔ یہ تھا بیٹے نظم کا چوتھا بند۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس نظم اس بند کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آئیے اب نظم کے اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم کا اگلا بند ہے جی شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، کچھار بیٹے شیر کے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آہو کا لفظ استعمال کیا اگلے مصرے میں شاعر نے، تو آہو کا لفظ بیٹے اوپر بھی استعمال ہو چکا ہے تیسرے بند میں، تو آہو کہا جاتا ہے ہرن کو۔ آگے سبزہ زار کا بیٹے مراد ہے اسے ہرا بھرا میدان مراد ہے، جنگلات مراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، مہر بیٹے کہا جاتا ہے سورج کو، ٹھیک ہے جی۔ آئینہ مہر کا آئینے سے مراد عکس کہہ سکتے ہیں، اور مہر سورج کو کہتے ہیں۔ مقدر بیٹے کسے کہتے ہیں؟ مقدر کہتے ہیں بیٹے میلے کو، میلا تھا، ٹھیک ہے۔ غبار گرد کو کہتے ہیں۔ اسی طرح گردوں لفظ جو ہے
گردوں بیٹے آسمان کو کہا جاتا ہے، اور تپ چڑھنا بخار چڑھنا مراد ہے۔ اور آگے آخری شعر جو ہے اس بند کا کہا جا رہا ہے جی گرمی سے مضطرب تھا۔ مضطرب بیٹے کہا جاتا ہے بے چین کو، پریشان کو۔ اگلے الفاظ جو ہیں وہ آسان ہیں، تو اس شعر کا جو بیٹے مفہوم بنے گا وہ کیا بنے گا جی؟ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، تو کہ دھوپ کے مارے شیر اپنی کچھار سے باہر نہ نکلتے تھے۔ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، سبزہ زار میں آہو بھی یعنی ہرن بھی گرمی سے ہانپ رہے تھے، گرمی سے کانپ رہے تھے، وہ بھی منہ باہر نہیں نکالتے تھے، وہ بھی ابھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے تھے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، سورج کی دھوپ گرد سے میلی ہو رہی تھی، سورج کی جو دھوپ تھی وہ بھی گرد کے اڑنے کی وجہ سے میلی ہو چکی تھی۔ اسی طرح آگے کہا جا رہا ہے کہ گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، آسمان کو زمین کی گرمی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا، آسمان کو زمین کی گرمی کی وجہ سے بخار ہو چکا تھا۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، ساری دنیا گرمی سے پریشان تھی۔ بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تو وہ بن جاتا۔ تو یہ تھا بیٹے اس بند کا مفہوم۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہیں میر انیس، وہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ گرمی کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ شیر جیسے درندے بھی تیز دھوپ کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں کو نہ چھوڑتے تھے۔ شیر جو ہے وہ بہادری کے اندر بہت جانوروں میں بادشاہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ایسے بہادر جو جانور ہے، ایسا پھرتیلا جانور جو ہے، اس کی بھی حالت یہ بتائی جا رہی ہے کہ شیر جیسے درندے بھی تیز دھوپ کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں کو نہ چھوڑتے تھے، اپنی کچار میں رہتے تھے، بلکہ وہ کہاں رہتے تھے؟ وہ وہیں دبکے پڑے رہتے تھے۔ حالانکہ شیر جیسے درندے اکثر شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہرن کی بات کی جائے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، ہرن کی بات کی جائے تو ہرن بھی ہرے بھرے میدانوں سے منہ باہر نہیں نکالتے تھے، ہرن بھی پھرتیلا جانور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی نڈھال ہو چکا تھا، سست ہو چکا تھا، وہ بھی میدانوں سے، ہرے بھرے میدانوں سے باہر نہیں آتا تھا۔ گرمی کی شدت سے وہ بھی بے حال ہو رہے تھے۔ آگے کہا جا رہا جی آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، تو سورج جو ایک صاف شفاف اور روشن آئینے کی طرح چمکتا ہے۔ سورج کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بالکل صاف شفاف اور روشن آئینے کی طرح چمکتا ہے۔ گرمی کی شدت اور گرد و غبار کی وجہ سے وہ بھی میلا اور گدلا ہو چکا تھا، چونکہ زمین خشک ہو چکی تھی، زمین سے ڈسٹ اڑتی تھی دھوپ کے اندر، اور وہ دھوپ جو تھی وہ ساری ایسے لگتا تھا جیسے میلی ہو چکی ہے دھوپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو شاعر نے یہاں پر کہا ہے آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے۔ کیا کہا ہے جی؟ کہ گرمی کی شدت اور گرد و غبار کی وجہ سے وہ بھی سورج بھی میلا اور گدلا ہو چکا تھا، گویا سورج نے اپنا منہ گرد و غبار میں چھپا لیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے گرم بخارات سے، زمین کے جو گرم بخارات ہیں ان کی وجہ سے آسمان کو تیز بخار چڑھ چکا ہے۔ آخر میں کیا کہا جی؟ گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ تو کہتے ہیں جی اس قدر شدت کی گرمی تھی کہ سورج چونکہ آسمان پر ہے اور آسمان اس کا رخ زمین کی طرف ہے، تو ساری کی ساری شعاعیں چونکہ زمین پر پڑتی تھیں، اور زمین جو ہے وہ تپ کا تانبا ہو چکی تھی، اور اس قدر تپ چکی تھی، گرم ہو چکی تھی کہ زمین کی ہیٹ سے زمین کی ہیٹ جو تھی، زمین کی جو گرمی تھی وہ آسمان تک جا رہی تھی۔ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، کہ زمین کو بھی بخار ہوا ہے، اور زمین کے بخار کی وجہ سے کس کو؟ آسمان بھی گرم ہو چکا ہے۔ تو اسی کو شاعر نے یہاں پر کہا ہے گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے گرم بخارات سے آسمان کو تیز بخار چڑھ گیا ہے، گویا زمین کی سخت گرمی کا اثر آسمان تک جا پہنچا تھا، وہ بھی اس گرمی سے محفوظ نہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح زمین اور آسمان دونوں گرمی سے تپ رہے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا برا حال تھا۔ آخری شعر میں کہا ہے جی گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، مضطرب پریشان بے چین، کے اس قدر شدید گرمی تھی کہ سارے کا سارا زمانہ جو تھا، لوگ جو تھے وہ پریشان تھے، برا حال ہو چکا تھا، ہر کوئی زندگی سے بیزار ہو چکا تھا، ٹھیک ہے جی، زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ زمین کا فرش جو تھا وہ تندور کی طرح گرم تھا، اس قدر گرم تھا، کہا ہے شاعر نے، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اس کا اندازہ کہتے ہیں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اناج کا جو دانہ اس تپتے ہوئے فرش پر گرتا
کہ جو بھی اناج وغیرہ کا دانہ اس تپتے ہوئے فرش پر پڑتا تو اس کی حالت کیا ہوتی، وہ بھی بھن جاتا۔